فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب حق الیقین صفحہ نمبر 46 سے پارٹ نمبر 5 سے شروع کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کا اختتام یہاں اس لائن سے کیا تھا، یہیں سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں کہ جو شخص تھوڑی عقل بھی رکھتا ہے ایسے امر شنیع کو خدا اور رسول کے لیے جائز قرار نہیں دیتا، اور خداوند تعالیٰ باوجود اس رافت و رحمت کے جو بندوں کے ساتھ خصوصاً اس امت کے ساتھ رکھتا ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس مہربانی اور شفقت کے جو امت سے ہے، کس طرح ایسی حیران کن اور گمراہی کا باعث ان کے لیے ہوں گے۔ ایسا بزرگ پیغمبر جس نے وہ تمام اذیتیں اور تکلیفیں اپنے بدن شریف اور روح اقدس پر امت کی ہدایت کے لیے برداشت کیں، کیسے ممکن ہے کہ اس نے یک بارگی ہاتھ ان سے اٹھا لیا ہو اور کوئی رئیس ان کے لیے قرار نہ دیا ہو؟ حالانکہ ایک دہقان جب گاؤں میں بیمار ہوتا ہے تو اپنی رعایا اور زمین کے لیے کسی اور ایک شخص کو مقرر کرتا ہے اور ان کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور کچھ قواعد و ضوابط اپنی متروکات کے لیے معین کرتا ہے۔ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے جاتے ہیں اور کتاب و سنت اپنی رعایا اور امت کے لیے کسی کی تعین نہیں کرتے۔ اگر اس بارے میں عقل حکم نہیں کرتی تو کسی بدہی معاملے میں حکم نہ کرے گی۔ چوتھی وجہ یہ کہ مخالفین بھی معترف ہیں کہ آدم علیہ السلام سے خاتم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے ساتھ خدا کا یہی طریقہ اور معمول رہا ہے۔ جب تک ان کے لیے اس کا خلیفہ مقرر نہیں کرتا وہ دنیا سے رحلت نہیں فرماتے تھے، اور سنت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غزوات اور جزوی سفروں میں جبکہ حضرت مدینہ منورہ سے فرماتے تھے یہ تھی کہ کسی کو رئیس اور اپنا خلیفہ مقرر فرماتے، اور تمام اسلامی شہروں اور قریوں میں بھی یقیناً خود حاکم مقرر فرماتے تھے اور ان کے معاملے کو انہی پر نہیں چھوڑتے تھے۔ لہٰذا ایسی لامتناہی جدائی اور لا انتہا سفر میں ان کے حالات کو بیکار اور معطل کیسے چھوڑ دیا؟ پانچویں وجہ امامت کا مرتبہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا نسب جلیل نبوت کے مثل ہے۔ اگر امام کو لوگ اختیار کر سکتے تو نبی کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور یہ بالاتفاق باطل ہے۔ اسی طرح عام بندوں کی مصلحتوں کے بارے میں امت کی ناقص عقل کب حکم کر سکتی ہے؟ صاحب تدبر عقلاً بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کسی شہر یا حکومت کے انتظام کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور تھوڑی مدت میں ظاہر ہوتا ہے کہ غلطی کی ہے اور اس کو بدل دیتے ہیں۔ لہٰذا عام مخلوق کی دین و دنیا کی ریاست و حکومت کے لیے لوگوں کی عقلیں کیوں کر وفا کر سکتی ہیں؟ اسی طرح اس عہدے کے لیے عصمت شرط ہے، جیسا کہ معلوم ہوگا کہ جن کی گنجائش اس رسالے میں نہیں ہے، لیکن جو آیتیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ امام خدا کی جانب سے منسوب ہوتا ہے، ان میں چند آیتوں کے ذکر پر ہم اکتفا کرتے ہیں، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ امام ارکان دین میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور کوئی نعمت امت کی دنیا اور دین کی بہتری کے لیے امام سے بڑھ کر نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ خداوند عالم نے امت کے لیے امام نصب کیا ہو
باوجود اس کے کہ احادیث مستفیضہ جو عامہ اور خاصہ کے طریقوں سے وارد ہوئی ہیں کہ یہ آئے شریفہ امیر المومنین علیہ السلام کو امام و حاکم امت غدیر خم میں مقرر کرنے کے بعد نازل ہوا ہو۔ دوسری دلیل اس آیت کریمہ کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مفسران خاص و عامہ نے کہا کہ بعض کفار قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن کیوں نہ دو بڑے رئیس مردوں پر جو اہل مکہ طوائف سے ہیں نازل ہوا، جیسے ولید بن مغیرہ جو مکہ میں تھا اور عروہ بن مسعود جو طائف میں تھا۔ ان دونوں کے پاس بہت دولت اور باغات وغیرہ تھے۔ خداوند عالم نے ان کے باطل قول کی رد میں فرمایا کہ کیا وہ تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کرتے ہیں، یعنی تمہاری پیغمبری کو جس کو چاہیں دیں۔ ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت میں بعض سے بعض کو دنیاوی حیثیت سے بہت سے درجوں میں بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے محتاج رہیں، تاکہ ان میں سے بعض کو اپنے کام میں لگائے رکھیں۔ اس سبب سے احوال عالم منظم ہو، حالانکہ تمہارے پروردگار کی رحمت دنیا کے فانی اموال سے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے، یعنی جبکہ دنیاوی اموال و زیورات جن کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں، ان کی تقسیم ہم نے ان پر نہیں چھوڑی بلکہ خود تقسیم کرتے ہیں، تو نبوت کو باوجود شان کی اس بلندی کے کیسے ان کے اختیار میں چھوڑ دیں؟ اور جبکہ تم کو معلوم ہو چکا کہ مرتبہ نبوت مثل مرتبہ امامت کے ہے، اور نبوت کے بعد کوئی نعمت امامت تک نہیں پہنچی، لہٰذا چاہیے کہ اس کو بھی لوگوں کے اختیار میں نہ چھوڑے اور خود نصب و تعین فرمائے۔ اور یہ مطلب اس آیہ کریمہ سے نہایت واضح ہے، اگر تعصب اور انات کی پرآشوبی مخالفین کی آنکھ میں نہ ہو۔ تیسری دلیل خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے، اور ان کو مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور خدا پاک ہے اس سے جو وہ لوگ اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اس آیت کی دلالت بھی ظاہر ہے کہ دین و دنیا کے لیے اختیار کرنا خدا کے قبضے میں ہے، نہ کہ خلق کے اختیار میں۔ عامہ کے مفسروں نے روایت کی ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کی رد میں نازل ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ کیوں خدا نے دوسروں کو پیغمبری نہ دی۔ چوتھی دلیل بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ خدا نے تمام چیزوں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے، یعنی کتاب جو قرآن ہے، قرآن میں کسی شے کو چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کی تفصیل کر دی گئی ہے جو تفصیل کا حق ہے، اور کوئی خشک و تر نہیں جو ظاہر کرنے والی کتاب میں نہ ہو۔ لہذا جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں سب چیزوں کو بیان فرمایا ہو تو کیسے ممکن ہے کہ تعین امام کو جو اہم امور ہے نہ بیان فرمایا ہو؟ پانچویں دلیل فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ تو جس طرح خدا اور رسول کی اطاعت عام ہے، چاہے اولی الامر کی اطاعت بھی عام ہو۔ اور یہ معلوم ہے کہ خداوند عالم ہر صاحب امر اور ہر صاحب حکم کی ہر معاملے میں اطاعت کا حکم نہیں کرتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ اولو الامر بھی مثل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس سے غلطی و خطا، جھوٹ و گناہ اور سہو و صادر نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ لوگوں کو ان باتوں کا حکم دیتا ہے جس سے منع کیا ہو، اور ایسا شخص امام ہو جس کو حق تعالیٰ نے نصب کیا ہو اور وہ معصوم ہو، اور بالاتفاق سوائے ائمہ اثنا عشری کے اس شان کا کوئی نہیں۔ دوسرا مقصد شرائط امامت کا بیان قول متکلمین کی بنا پر مشہور یہ ہے کہ امامت کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ چاہیے کہ امام ہر حیثیت سے تمام امت سے افضل ہو، خاص کر علم میں، ورنہ تفضیل، مفضول اور ترجیح مرجو لازم آئیں گی، اور یہ عقلاً قبیح ہے۔ ایذن حق تعالیٰ فرماتا ہے
ترجمہ کہ جو شخص کے خدا تعالیٰ کی جانب ہدایت کرتا ہے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی لوگ کریں، یا وہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہے اور دوسرے لوگ اس کی ہدایت کریں، تو تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں سمجھتے، اور عدم افضلیت امام کا تم کیسے حکم کرتے ہو؟ پھر فرمایا ہے کہ یعنی کیا ہم برابر ہیں جو صاحبان علم و رائے ہیں اور وہ جو صاحبان علم نہیں ہیں؟ نصیحت تو بس صاحبان عقل ہی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح فرماتا ہے کہ ترجمہ کہ یعنی دریافت کرو اہل علم اور اہل قرآن سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور جب حق تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کیا تو یقیناً میں چاہتا ہوں کہ زمین میں اپنا خلیفہ و جانشین قرار دوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو یہ سن کر فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کو قرار دے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور لوگوں کا خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر خدا نے آدم علیہ السلام کو اسماء تعلیم کیے اور اس کے ذریعے سے فرشتوں پر حجت تمام کی کہ چونکہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اس لیے خلافت کا زیادہ سزاوار ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ عالم ہونا خلافت کے حق کا باعث ہے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی قبول نہیں کی تو خداوند عالم نے فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو علم و جسم میں زیادتی دی ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ معیار ریاست و بادشاہی علم و شجاعت ہے، کیونکہ جسم کی زیادتی قوت و شجاعت ہوتی ہے، نہ کہ جسم کا بڑا اور بھاری ہونا شرط ہے۔ دوسری شرط امامت کی شرائط سے عصمت ہے، اور اجماع علماء امامیہ اس پر منعقد ہے کہ امام بھی مثل پیغمبر ابتدائے عمر سے آخری عمر تک تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے پاک و معصوم ہوتا ہے، اور اس مضمون پر احادیث متواترہ بہت ہیں۔ ایذن امام لوگوں کے دین و دنیا پر خدا کا امین ہوتا ہے، تو اگر خود خدا کے احکام میں خیانت کرے تو کیا وہ قابل امامت ہوگا؟ ہرگز نہیں، بلکہ بقول خدا قابل ملامت ہوگا، جیسا کہ خدا نے فرمایا۔ ترجمہ کہ یعنی کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، باوجود یہ کہ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا عقل نہیں رکھتے ہو اور اس بات کی قباحت نہیں سمجھتے؟ پھر فرمایا کہ اے مومنو کیوں ایسی بات کرتے ہو جس کو خود نہیں کرتے؟ حق تعالیٰ اس بات کو بہت دشمن رکھتا ہے کہ وہ بات کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص ان ملامتوں کا مستحق ہو قابل خلافت و امامت نہیں ہے۔ ایذن جب خدا نے جناب ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کیا کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، جناب خلیل خدا کی اس عطا و بخشش سے بہت خوش ہوئے اور اپنی اولاد کے لیے بھی یہ عہدہ طلب کیا اور کہا کہ میری ذریت سے بھی امام قرار دے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت کا میرا عہد ظالموں اور گناہ کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا۔ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے اور اپنی عمر کے اوقات میں گناہ کرتا ہے اس پر ظلم صادق ہوگا کہ عہد امامت اس کو نہیں پہنچے گا۔ ایذن سب سے بہتر فائدہ نصب امام کا یہ ہے کہ وہ شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور محافظ شریعت ہوتا ہے، اور جب گناہ اور معصیت اس کے لیے جائز ہوگی تو دوسرا امام چاہیے ہے کہ محافظ کے اس کو معصیت سے منع کرے، تو دوسرا امام چاہیے ہے کہ جو اس کو معصیت سے منع کرے اور جو خطا اس سے سرزد ہوئی ہے اس سے زائل کرے، تو وہی امام کل ہوگا، نہ کہ پہلا خاطی امام۔ ایذن امت پر واجب ہے کہ امام کی قول و فعل میں اطاعت کرے، جیسا کہ آیہ اولو الامر سے معلوم ہوا۔ اگر وہ معصیت کا حکم دے اور امت اطاعت نہ کرے تو ایک امر چاہیے کہ واجب بھی ہو اور حرام بھی ہو۔ ایذن ائمہ پر منکر کی ممانعت کرنا واجب ہے۔ اب اگر عوام اس منکر کو انجام دیں
تو امام کی اطاعت و رعایت کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی ہوگی، اور اگر امام منکر کی ممانعت نہ کرے تو ایک امر واجب کے ترک کے مرتکب ہوں گے، اور اگر امام کی اطاعت صرف حلال میں ہے اور امام نہیں انل منکر نہیں کرتا تو ضروری ہے کہ ان کا امام کوئی دوسرا بھی ہو جس سے وہ حلال و حرام کے احکام اخذ کرے۔ اس صورت میں 2 امام کے محتاج ہوں گے، اگر وہ بھی معصوم نہ ہو تو دوسرے امام کے محتاج ہوں گے، لہٰذا یا تو تسلسل لازم آئے گا یا امام معصوم پر انتہا ہوگی، اور یہ دلیل کئی دلیلوں کی طرف پلٹتی ہے اور غور و فکر سے معلوم ہوگی۔ تیسری شرط، امامت کی شرائط میں سے امامیہ کے نزدیک امام کا ہاشمی ہونا ہے، اور وہ ان نصوص کے سبب جو ائمہ میں سے ہر ایک کے لیے خاص طور سے وارد ہوئے ہیں معلوم ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، اور مخالفین ان تینوں شرطوں میں سے کسی ایک کے قائل نہیں ہیں، اور ان تینوں صفتوں کو متکلمین نے ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ چاہیے کہ جو صفتیں پیغمبروں کے لیے مذکور ہوئیں اس میں موجود ہوں، اسی کے ساتھ شبہ اس کے نسب میں نہ ہو، اور ان کی مال غیر عفیفہ نہ ہو، اور جو ایوب خلق کی نفرت کا باعث ہیں ان سے وہ مبرہ ہو، جیسے خورا، برس، اندھا ہونا، گونگا ہونا، بد مزاجی، کچ خلقی، بخل، نفس کی پیروی، نفس کی دبادیت اور دنائیت پیشہ جیسے حجامی وغیرہ، اور ایسے افعال جو عقل کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں۔ اور سلطان المحققین نصیر الملت والوالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی رسالے میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام میں 8 شرطیں معتبر ہیں۔ شرط اول، صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اس کا معصوم ہونا، ان میں سے بعض مذکور ہوئے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ عالم ہو ان تمام امور کا جن کی امامت میں احتیاج ہوتی ہے، جیسے علوم دینی و دنیاوی، مثلا احکام شریعہ، سیاست مدینہ، آداب حسنہ، دشمنان دین کا دفع کرنا اور ان کے شبہات کا برطرف کرنا، کیونکہ امامت کی غرض سے ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری شرط، شجاعت، دشمنوں اور فتنوں کو دفع کرنے، اہل باطل کو مغلوب کرنے اور حق کو غالب کرنے کے لیے بعض سپاہیوں کے برخلاف۔ اگر وہ جو سردار ہے بھاگ جائے، دین میں نقص عظیم پیدا ہو جائے۔ چوتھی شرط یہ کہ تمام صفات کمال میں جیسے شجاعت، سخاوت، مروت، کرم، علم اور جو کچھ صفات کمال سے ہو، ہر ایک میں اپنی تمام رعایت سے کامل تر ہو، ورنہ تفضیل مفضول لازم آئے گی اور عقلاً وہ قبیح ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ ان عیبوں سے پاک ہو جو لوگوں کی نفرت کا باعث ہے، خواہ وہ خلقت میں ہو جیسے نابینا ہونا، خورا اور برس وغیرہ، خواہ خلق میں ہو جیسے بخل، حرص، کج خلقی، خواہ اصلیت میں جیسے نسب میں ذلیل ہونا، ولد و زنا ہونا اور نسب میں محتمم ہونا، یا اس کے باپ دادا کے نسب میں کسی خرابی کا ہونا، خواہ فرعے میں ہو جیسے پست و ذلیل پیشہ ور ہونا، کیونکہ یہ سب لطف کے منافی ہیں۔ چھٹی شرط یہ کہ خدا کے نزدیک اس کی قدر و منزلت تمام اشخاص سے زیادہ ہو۔ ساتویں شرط یہ کہ اس سے معجزات ظاہر ہوں جن سے دوسرے لوگ عاجز ہوں تاکہ ضرورت کے وقت اس کی حقیقت کی دلیل ہو۔ آٹھویں شرط یہ کہ اس کی امامت عام ہو اور اسی میں منحصر ہو، ورنہ رعایا کے درمیان فساد کا باعث ہوگا۔ اور ان باتوں کا ثبوت اجماع اور احادیث متواترہ سے بدرجہ اولیٰ ہے۔ تیسرا مقصد، امام کے صفات و خصائص کا بیان جو احادیث معتبرہ سے ظاہر ہوتے ہیں، ہماری حدیثوں میں بہت ہیں اور حیات القلوب میں مذکور ہے، لیکن اس رسالے میں بھی بعض کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کلینی نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام کی 10 علامتیں ہیں۔ وہ پاکیزہ، ناف بریدہ، ختنہ شدہ پیدا ہوتا ہے۔ 2، جب ماں کے شکم سے زمین پر آتا ہے، ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر شہادتین زبان پر جاری کرتا ہے۔ نمبر 3، محتلم نہیں ہوتا۔ نمبر 4، جنابت کی نجاست اس کو نہیں پہنچتی۔ نمبر 5، اس کی آنکھیں سوتی ہیں۔
مگر اس کا دل نہیں سوتا، یعنی اس حال میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ نمبر 6 جمائی اور انگڑائی نہیں لیتا۔ نمبر 7 پشت سر سے بھی اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے۔ نمبر 8 فضلہ جو اس سے جدا ہوتا ہے اس سے بوئے مشک آتی ہے۔ زمین کو خدا نے موکل کیا ہے کہ اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ نمبر 9 جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ پہنتا ہے اس کی قامت پر درست اور ٹھیک ہوتی ہے، اور جب کوئی دوسرا پہنتا ہے تو ایک بالشت اس کی قامت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور نمبر 10 فرشتہ اس کے آخری ایام تک اس سے گفتگو کرتا ہے۔ ابن باویہ نے حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام حکمت میں دانا ترین مرد ہوتا ہے، اور حکمت اور امور کی گہرائی کے علم میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور پرہیزگار و بردبار، سخی اور شجاع، اور تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کی عبادت سب سے بلند و زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا۔ شاید اس سے مراد یہ ہو کہ سایہ کا نہ ہونا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ بھی نہ ہوتا تھا، اور امام کے پیشاب و پخانے کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جو کچھ خارج ہوتا ہے زمین اس کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو، اور اس میں ملک سے بہتر خوشبو ہوتی ہے، اور امام لوگوں کی جان سے اولا ہوتا ہے کہ چاہیے کہ لوگ اس کو اپنی ذات پر مقدم رکھیں اور ہر موقع پر اپنی جان اس پر فدا کر دیں، اور یہ کہ لوگ اس حالت کو بے اختیار اس کی نسبت باہم پہنچائیں، اور وہ ان پر اور ان کے باپ ماں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے اس کی تواضع اور فروتنی تمام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کو جس بات کا حکم دیتا ہے خود دوسروں سے زیادہ عمل کرتا ہے، اور جن باتوں کی ان کو ممانعت کرتا ہے خود دوسروں سے زیادہ اس کے ترک میں اہتمام کرتا ہے۔ اس کی دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر پہاڑ کے لیے دعا کرے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلحے اور حربے سب اس کے پاس ہوتے ہیں، خصوصاً شمشیر ذوالفقار جو آسمان سے نازل ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک نوشتہ ہوتا ہے جس میں قیامت تک کے شیعان اہل بیت علیہ السلام کے نام سے لکھے ہوتے ہیں، اور ایک نوشتہ اور بھی ہوتا ہے جس میں قیامت تک ہونے والے دشمنوں کے نام تحریر ہوتے ہیں، اور امام کے پاس ایک جامع ہوتا ہے، وہ ایک خط ہے جس کی لمبائی 70 گز اور چوڑائی 1 گوسفند کے چمڑے کے برابر ہے۔ جب لپیٹا جاتا ہے تو اس کی موٹائی اونٹ کے ران کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام احکام درج ہیں کہ آدم کی اولاد جن کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کے پاس جفر بزرگ اور جفر خور ہوتا ہے، ایک بکری کی کھال پر ہے اور دوسرا بھیڑ کی کھال پر۔ ان میں احکام حدود وغیرہ درج ہیں، یہاں تک کہ ایک خراش کا قصاص بھی مرقوم ہے جو کوئی شخص کسی کے بدن پر ڈالتا ہے، اور ایسے گناہ بھی درج ہیں جن کی سزا 1 تازیانہ یا نصف تازیانہ یا تہائی تازیانہ ہے۔ اس کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے لکھا ہے، اور مصحف فاطمہ صلوات اللہ علیہ اس کے پاس ہے، جس میں قیامت تک کے بادشاہوں کے نام اور ان کے حالات مرقوم ہیں۔ ان معصومہ علیہ السلام سے اس کی نسبت اس لیے دیتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور منافقین کے مظالم سے بے انتہا صدمہ عارض ہوا تو خداوند عالم نے ان معصومہ کی تسلی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جو آئندہ قیامت تک کی خبریں ان معظمہ سے بیان کرتے اور جناب امیر علیہ السلام سے لکھتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ امام اور حق تعالیٰ کے درمیان نور کا ایک ستون ہے، جس میں امام بندگان خدا کے حالات دیکھتا ہے، اور جو کچھ اس پر مشتبہ ہوتا ہے اس میں نظر کرتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے۔ بسند معتبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام کو چند خصلتوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ خصلت اول یہ کہ اس سے پہلے کا امام اس پر نص کرتا ہے، جیسا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت پر نص کی۔ خصلت دوم کہ یہ جو کچھ اس سے
جو کچھ اس سے پوچھا جاتا ہے اس کا شافی جواب دیتا ہے، اور اگر لوگ نہیں پوچھتے تو وہ خود بتلانے پر ابتدا کرتا ہے۔ تیسری خصلت، لوگوں کو آئندہ کی خبر دیتا ہے۔ چوتھی خصلت یہ کہ تمام دنیا کی زبانیں جانتا ہے اور ہر ایک کو اس کی زبان میں جواب دیتا ہے۔ پانچویں خصلت یہ کہ کسی پرند و چرند کی زبان اس سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر ایک کی زبان جانتا ہے۔ احادیث مستفیضہ بلکہ متواتر سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرات معجزے کے اظہار میں جبکہ مصلحت ہوتی تھی مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مقرر مردہ کو زندہ کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو بصیر کو بینا کیا اور صاحب خورا دمبروس کو شفا دی۔ احادیث معتبرہ میں وارد ہوا ہے کہ وہ تمام معجزات جو خدا نے علیحدہ علیحدہ پیغمبروں کو دیے تھے سب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ خدا علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ وہ حضرات زمین طے کرنے کے پر قادر تھے کہ بہت دور کے فاصلوں کو نہایت تھوڑے وقت میں طے کرتے تھے، بلکہ ایک روز سے کم میں تمام دنیا کے گرد کئی بار گھومے ہیں، اور تمام پیغمبروں کی کتابوں کو جیسے توریت، انجیل، زبور اور صحف آدم، صحف شیس و ادریس و ابراہیم اور الواح حضرت موسیٰ علیہ السلام سب ان کے پاس تھیں، اور تمام پیغمبروں کے آثار جیسے عصائے موسیٰ، پیرہن ابراہیم و یوسف، اور جناب موسیٰ کا وہ پتھر جس سے 12 چشمے جاری ہوئے، اور جناب سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اور بساط، اور انبیاء کے تمام تبرکات ان کے پاس تھے، اور اب وہ تمام تبرکات حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے پاس ہیں، اور حق تعالیٰ نے ابر کو ان کا مسخر فرمایا تھا جس پر سوار ہو سکتے تھے تاکہ ملکوت سماوات و زمین کی سیر کریں، اور وہ خدا تعالیٰ کے 72 اسم اعظم جانتے تھے کہ جس امر کے لیے پڑھتے تھے یقیناً وہ دعا مستجاب ہوتی تھی۔ ان میں سے ایک اسم آصف بن برقیہ جانتے تھے جن کے ذریعے سے تخت سلیمان 2 مہینے کی راہ کے فاصلے سے انہوں نے ایک چشم زدن میں جناب سلیمان کے پاس حاضر کر دیا۔ ان کے علوم کئی طرح کے تھے، کبھی صدائے ملک بلند سنتے تھے اور کبھی روح القدس، اور کبھی روح القدس جو ایک مخلوق جبرائیل و میکائیل سے بہت بڑی ہے اور ان کے روبرو آ کر ان کو بتاتی تھی، اور کبھی خدا کی جانب سے الہام کے ذریعے القاء ہوتا تھا، اور فرشتوں کی آواز زنجیر کی آواز کے مانند جو کسی تشت میں ٹکراتی ہے ان کے کان میں پہنچتی تھی۔ بہت سی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ہمارا سب سے بہتر علم وہ ہے جو ہر وقت اور ہر آن خدا کے لا انتہا علم سے ہم پر فائز ہوتا ہے، اور فرشتے اور روح جو فرشتوں سے عظیم ہیں شب قدر میں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، اور ان حضرت کو سب سلام کرتے ہیں اور اس سال میں جو کچھ مقرر ہوا ہے سب کچھ ان کو بتاتے ہیں۔ ان اماموں کے پاس علوم گزشتہ و آئندہ سب ہوتا ہے، اور جو علم آسمان سے زمین پر آیا ان کے پاس ہے۔ وہ تمام پیغمبروں کے علوم کے وارث ہیں، اور وہ متوسمین ہیں کہ جس شخص کے چہرے کو دیکھتے ہیں اس کی پیشانی سے ایمان و کفر و نفاق جان لیتے ہیں، اور جس درخت، پتے، ذرے اور پتھر کو امام دیکھتا ہے اس کا علم اس پر ظاہر ہوتا ہے، اور تمام قرآن اور اس کا ظاہری و باطنی علم 70 بطن تک امام سے مخصوص ہے، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مثل اسلحوں، زرہوں، سواریوں یعنی گھوڑے، خچر وغیرہ، انگوٹھیوں کے تمام ظاہری و باطنی تبرکات جناب امیر علیہ السلام کو ملے اور تمام ائمہ اطہار تک پہنچے، اور اب امام آخر علیہ السلام کے پاس ہیں، اور چمڑے کا ایک صندوق ان کے پاس ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوصیاء اور تمام گزشتہ علماء کے علم اس میں درج ہیں۔ اس کو جفرہ بیس کہتے ہیں، اور ایک دوسرا صندوق بھی ان کے پاس ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اسلحے محفوظ ہیں، اس کو جفرہ احمر کہتے ہیں، اور جناب صاحب الامر علیہ السلام اس کو کھولیں گے۔
بہت سی معتبر حدیثوں میں منقول ہے کہ ہر شب جمعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس روح اور گزشتہ اماموں علیہ السلام کی مطہر روحیں مطہر روحیں اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی روح کو اجازت ہوتی ہے کہ آسمانوں پر بلند ہوں، وہ عرش عظیم الہی تک پہنچتے ہیں اور ان کے گرد 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں اور عرش کے ہر پائے کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے جسموں کی جانب نہایت فرحت اور بے انتہا علوم کے ساتھ پلٹتے ہیں، اور اس امت میں سے ہر ایک نیک و بد کے اعمال ہر صبح شام اور ہر ہفتہ اور ہر مہینے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گزشتہ اماموں اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی روحوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ دروازے، دیواروں، پہاڑ اور ذرے ان کے علم کے معنی نہیں ہوتے، اور عالم کے مشرق و مغرب میں جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ حضرات خدا کی جانب سے اس پر مطلع ہوتے ہیں۔ اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت اپنے تمام علوم کو امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے اس وقت 1000 باب مجھے تعلیم فرمائے، جس کے ہر باب سے دوسرے 1000 باب مجھ پر منکشف ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھ کو غسل، کفن اور حنوط دینا، مجھ کو بٹھا دینا اور جو کچھ چاہنا مجھ سے پوچھنا، میں نے ایسا ہی کیا، اور اس وقت بھی علم کے 1000 باب تعلیم فرمائے کہ جن کے ہر باب سے دوسرے 1000 باب واضح ہوں گے۔ اسی طرح ہر امام اپنے علوم اور اپنے بعد کے امام کو سپرد کرتا ہے، اور امام کو بغیر امام کے کوئی دفن و کفن نہیں کرتا اور نہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر کوئی امام مشرق میں دنیا سے جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرا امام مغرب میں اگر ہوتا ہے تو بے شک اس وقت تک اجازت امامت سے وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے علوم حاصل کرتا ہے اور اس کی تجہیز کرتا ہے، اور اس طرح دوسرے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام بغداد میں پہنچے اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام خراسان میں پہنچے۔ اس کی تفصیل میں نے جلاء العیون میں درج کی ہے، اور اکثر و بیشتر حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان کی روحیں خدا کے انوار مقدسہ سے خلق ہوئی ہیں، اور ان کے بدن اور دل عرش خدا کی طینت سے پیدا ہوئے ہیں، اور جب خداوند عالم چاہتا ہے تو امام کو خلق کرے ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے، اور زیر عرش کے پانی کا شربت لے کر امام کے پدر بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ وہ اس کو پیتے ہیں، وہ پانی سے زیادہ رقیق، مسکہ سے زیادہ نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ امام سے جمع کا حکم دیتا ہے اور امام کا نطفہ اس سے منعقد ہوتا ہے۔ جب رحم میں اس کو 40 روز گزر جاتے ہیں، روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، اور دوسری روایت کے مطابق 4 ماہ کے بعد روح پھونکی جاتی ہے۔ اس وقت لوگوں کی آواز سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ پھر ایک فرشتہ اس کے بازو پر یہ آیت لکھتا ہے جس میں حق تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور سورہ انا انزلنا اور تمام آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو جب پیدا ہوتا ہے تو چاروں ہاتھ پیروں کے بل بیٹھتا ہے اور پیر کی جانب سے پیدا ہوتا ہے۔ جب زمین پر آتا ہے تو قبلے کی جانب رخ کرتا ہے اور ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے آسمان کی جانب بلند کرتا ہے اور کلمہ شہادت بآواز بلند پڑھتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں اور دونوں شانوں کے درمیان وہی آیت نقش کرتا ہے۔ پھر اس کو عرش کی جانب سے آواز آتی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہنا، کیونکہ میں نے تجھ کو ایک امر عظیم کے لیے خلق کیا ہے۔ تو خلق میں میرا برگزیدہ، میرے راز کا محل و مقام، میری وحی کے لیے میرے علم کا صندوق، اور زمین میں میرا خلیفہ ہے، اور تیرے اور اس کے لیے جو تجھ کو دوست رکھتا ہے میں نے اپنی رحمت واجب قرار دی ہے اور اس کو اپنی بہشت عطا کی ہے، اور اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ جو شخص اس سے دشمنی کرے اس کو اپنے بدترین عذاب یعنی جہنم میں جلاؤں گا، اگرچہ میں نے دنیا میں اس کی روزی فراخ کی ہوگی۔ جب یہ آواز تمام ہوتی ہے، امام آیہ شہاد اللہ کو آخر تک اس آواز کے جواب میں پڑھتا ہے
اس وقت خداوند عالم اس کو علم اولین و آخرین عطا فرماتا ہے، وہ اس کا مستحق ہوتا ہے، یعنی روح القدس شب قدر اور اس کے علاوہ دوسری راتوں میں اس کی زیارت ہوتی ہے۔ جب وہ مرتبہ جلیل امامت پر فائز ہوتا ہے تو خداوند عالم نور کا ایک علم اور ایک منارہ ہر شہر میں اس کے لیے بلند کرتا ہے تاکہ اس میں بندوں کے اعمال دیکھے۔ ایک روایت کے مطابق جس رات وہ پیدا ہوتا ہے ایک نور اس کے گھر چمکتا ہے اور اس کے باپ اور ماں باپ اس کو دیکھتے ہیں۔ جب زمین پہ آتا ہے قبلے کی جانب رخ کرتا ہے اور 3 مرتبہ چھینکتا ہے اور تمہید میں انگلی بلند کرتا ہے، ناف بریدہ اور ختنہ شدہ دنیا میں آتا ہے اور تمام دانت موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں سے ایک شبانہ روز ایک زرد نور ساطع ہوتا ہے۔ بہت سی حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ان کے مکانات مقدس ملائکہ کے نازل ہونے کے مقام ہیں اور ان کے مکانوں میں بار بار نازل ہوتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے ہمارے بچوں پر ہم سے زیادہ مہربان ہیں، اور آپ نے اپنے مکان کے تکیوں میں ایک تکیے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ فرشتوں نے ان پر بہت تکیہ کیا، اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان پر چن چن کر جمع کرتے ہیں اور اپنے لڑکوں کے تعویذ بناتے ہیں۔ آئمہ تمام جنوں پر حجت خدا ہیں، جنوں کی فوجیں ان کی خدمت میں آتی ہیں اور اپنے دین کے احکام اور حلال و حرام ان سے معلوم کرتے ہیں، اور آئمہ علیہ السلام ان کو خدمتیں سپرد کرتے ہیں اور پیغام دے کر دوسرے مقامات پر بھیجتے ہیں۔ ایک جن ایک عظیم اژدہے کی صورت میں مسجد کوفہ میں حضرت امیر المومنین کی خدمت میں آیا، جس وقت کہ حضرت ممبر پر جلوہ افروز تھے۔ حضرت نے ان سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے عرض کی عمرو بن عثمان، جس کے باپ کو آپ نے جنوں پر خلیفہ مقرر فرمایا تھا، وہ اس وقت فوت ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے اس کو اس کے باپ کی جگہ خلیفہ مقرر فرمایا۔ یہ ظاہری محل و حالات ہیں جن تک اکثر لوگوں کی عقلیں پہنچ سکتی ہیں، لیکن ان عجیب و غریب حالات اور پوشیدہ اسرار کو نہیں جانتی، جو نہ ان کے سننے کی طاقت رکھتی ہیں سوائے کوئی مقرب فرشتہ یا پیغمبر مرسل یا مومن کامل کہ کیونکہ حق تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان کر چکا ہوتا ہے اور نور ایمان سے منور کیے ہوتا ہے۔ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ ہم کو خدا کا شریک مت قرار دو اور ہماری پروردگاری کے قائل نہ ہو، اس کے علاوہ جس قدر فضائل و کمالات ہمارے ثابت کرو کم ہے۔ اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر و روشنائی ہو تو یقیناً ختم ہو جائے گی قبل اس کے کہ میرے پروردگار کے کلمات تمام ہوں، اگرچہ ہم ویسا ہی روشنائی کا سمندر اور تیار کر دیں۔ اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ہم ہیں کلمات خدا کہ ہمارے فضائل کا احصاء نہیں ہو سکتا، جیسا کہ کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ کتاب فض تورا آب سحر کافی نیس کہ ترکنی سر انگشت و صفا بے شماری۔ آپ کے فضائل لکھنے کے لیے سمندر کا پانی کافی نہیں، کیونکہ فضائل کا دفتر اس قدر زیادہ ہے کہ سمندر سے انگلیاں تر کر کے اس کے صفحات گنتے گنتے سمندر تمام ہو جائیں گے اور دفتر کے صفحات گننے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ صفحہ نمبر 56 پر اختتام کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 56 کے آخر سے چوتھا مقصد انشاءاللہ پارٹ نمبر 5 میں بیان کریں گے، اور ابھی یہ کتاب جو ہے کتاب حق الیقین جاری و ساری ہے۔